السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. دس از ابو اکراش اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو اکراش آفیشیل یوٹیوب چینل. آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا اور اس حدیث پاک کے بعد اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک آیت نازل فرمائی، اس کا بھی ذکر کریں گے. اس سے قبل ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. چونکہ بارشوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سایہ نصیب فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے اور اس بارش اور سیلاب کی کیفیت سے ہمیں جلد چھٹکارا نصیب فرمائے، ہم پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب مسجود ہو کر بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے نیک لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو چلیے حدیث پاک سنتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی. آگے ارشاد فرمایا، ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی. اب اسی طرح اسی حدیث کے تحت ایک آیت کریمہ جو کہ رب تبارک و تعالی نے پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. مزید آگے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے. پہلے ذکر ہوا جس نے مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی بلا وجہ شرعی، اس نے رسول اللہ کو ایذا دی، اور جس نے رسول اللہ کو ایذا دی اس نے فقد آذ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، جو ایذا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھی رکھا ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس کی ابتدا دیکھیں، اس کی جڑ کو دیکھیں تو پہلا ذکر ہوا کسی مومن کو ایذا دینا. تو معزز حاضرین کرام، آپ خود غور کریں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام نہیں ہے؟ کیا ہم جگہ جگہ چاہے وہ فزیکلی ہوں، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے سوشل میڈیا ہو، کسی بھی طرح سے کیا ہم ایذا نہیں دیتے مومنوں کو؟ ہم تو آج تکلیف کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. مزید آگے سنیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا کیسے دی جاتی ہے. تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے. اس لیے یہاں ایذا دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنا ہے، مخالفت کرنا ہے، گناہوں پر اصرار کرنا ہے، گناہوں کا مرتکب ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے. اور یہاں پر جو اللہ کا ذکر ہوا کہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو ایذا دیتے ہیں، جس نے اللہ کو ایذا دی، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام جو یہاں پر تعظیم کے طور پہ استعمال ہوا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد یہاں خاص رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا ہے اور آپ کی اطاعت نہ کرنا ہے، آپ کی فرمانبرداری نہ کرنا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اسی طرح جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم
تہیہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو گویا اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اس پر دنیا اور آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے. اگر بات اچھی لگی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. بدلے گی سوچ تو بدلے گا انسان، اور بدلے گی سوچ تو بدلے گا پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.